بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر اجودن یعنی پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین شکر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بچے کی پرورش اور تربیت آپ کریں۔ حضرت بابا فرید الدین نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا، یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید الدین نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہاتھ واپس چلی گئیں کہ اب بھانجے کو علوم باطنی میں بھی کامل کر دیجیے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کافی کم تھی، مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، آپ نے لنگر تقسیمی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ میں اس میں سے کھا بھی سکتا ہوں؟ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی کرامتیں اس درجہ شدید صبر آزماتیں کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی کہ کثرت مجاہدہ اور فاقوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو ان کی بیٹی سے علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاؤالدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہی۔ آخر بابا فرید نے بہن کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرہ میں دیکھا تو دریافت کیا، تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئی۔ اس کے بعد آپ جو حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت صابر کلیری کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے حس و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ اللہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو باہر لا کر خلافت عطا کی، اسم اعظم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دہلی کے لیے متعین کیا اور فرمایا، پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبوت کر لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جماعت الدین ہانسوی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور بابا فرید الدین مسعود شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات صحت اور معلومات کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صابر کلیری نے خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خلافت حضرت جمال الدین حاضری کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔
اس وقت چراغ گل ہو گیا تو جماعت الدین ہانسوی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجیے۔ جماعت الدین ہانسوی نے دوسرا چراغ منگوایا، ابھی آپ مہر لگوانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جماعت الدین ہانسوی سے فرمایا اب آپ مہر سے ثابت کر دیجیے۔ حضرت جماعت الدین ہانسوی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری کی سمت چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دلی میں کہاں، تم تو ایک دم مارتے ہی دلی کو جلا کر راکھ کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا، اور جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو ساری تفصیل بتائی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کی تبلیغ پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم الشان بارونق شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو شاہ ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی نے ورغلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو خط ارسال کیا، یہاں تو میں دلی سکون اور نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تاکید فرمائی، لیکن اہل شہر کا غرور تکبر کا حال وہی رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے آپ کو خط لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کے روز جامع مسجد میں گئے، اہل شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضب ناک ہو کر فرمایا ظالمو، تم اللہ کے گھر میں بھی امتیازات پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندے بن کر نہیں آتے ہو۔ لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا اب تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم الشان مسجد فوراً ہی زمین بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر کو سماعت کا بہت شوق تھا اور وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالت سے اسی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ حافظ۔